قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو شاید سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن اکثر سب سے کم سمجھی جاتی ہے۔ جی ہاں، سورہ اخلاص۔ صرف 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن ان میں خدا کے تصور کی ایک اتنی مکمل اور گہری تعریف ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اچھا، اس صورت کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ آج کل اکثر لوگوں کے لیے یہ نماز کو جلدی سے ختم کرنے کا ایک شارٹ کٹ ہے، لیکن اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو اسلام کے ابتدائی دور میں یہی 4 آیتیں ایک ایسا انقلابی اعلان تھیں کہ لوگ ان کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار تھے۔ یہ فرق دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ ایک طرف بس ایک عادت کے طور پر پڑھنا، اور دوسری طرف ایک ایسا عقیدہ جس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر اذیت برداشت کر رہے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقت کا اتنا بڑا اعلان وقت کے ساتھ ساتھ محض ایک شارٹ کٹ کیسے بن گیا؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، 7ویں صدی کے مکہ میں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں روحانی طور پر ایک افراتفری کا عالم تھا، خدا کے بارے میں سینکڑوں تصورات تھے اور ہر کوئی الجھن کا شکار تھا۔ اس ماحول میں ایک واحد اور نظر نہ آنے والے خدا کا تصور تقریباً بھلایا جا چکا تھا۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کو پوجتے تھے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کے خاندان ہیں، ان کی ضروریات ہیں اور انہیں خوش رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں جب پیغمبر اسلام نے توحید یعنی ایک خدا کا پیغام دیا تو ان پر ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ یہ سوال دیکھیں، اس سے ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ خدا کو بھی کسی مادی چیز کی طرح ہی سوچ سکتے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ہر چیز کسی نہ کسی دھات، پتھر یا لکڑی سے ہی بنی ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوال صرف بتوں کو پوجنے والے ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت کی توحید پرست قومیں جیسے یہود، وہ بھی اس نئے پیغام کی حقیقت کو جانچنا اور پرکھنا چاہتی تھیں۔ اسی طرح عیسائی برادری کے بھی اپنے سوالات تھے جو ظاہر ہے ان کے اپنے عقائد پر مبنی تھے۔ ان تمام سوالوں کا جواب ایک ایسی وحی میں آنے والا تھا جو ہر قسم کی الجھن کو صاف کر دے۔ اور پھر ان تمام سوالوں کے جواب میں خدا کی طرف سے ایک بہت ہی مختصر، طاقتور اور بالکل سیدھا جواب نازل ہوا، سورہ اخلاص۔ یہ ہیں وہ 4 آیتیں جو خدا کی طرف سے اس کا تعارف ہیں۔ یہ صرف سوالوں کے جواب نہیں بلکہ ایک مکمل بائیو ڈیٹا ہے جو اس وقت موجود تمام غلط فہمیوں اور الجھنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن گہرا نقطہ ہے۔ قرآن نے واحد یعنی ایک کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عہد کہا ہے۔ اب دیکھیں، واحد گنتی کا پہلا نمبر ہے جسے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک کیک ہے تو اس کے کئی ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن عہد کا مطلب ہے وہ یکتا ذات جو بے مثال ہے، ناقابل تقسیم ہے، جس کا کوئی دوسرا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور تثلیث جیسے عقائد کی بھی نفی کرتا ہے۔ الصمد، یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور صفت ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرتی ہے کہ خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا وہ ہم سے بہت دور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر انسان، ہر سیارہ، فزکس کے قوانین، سب کچھ اپنے وجود کے لیے مکمل طور پر اس کا محتاج ہے، جبکہ وہ خود ہر شے سے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے۔ لیکن یہ صورت صرف ایک تعریف ہی نہیں بلکہ ایک مومن کے لیے ایک عملی آلہ، ایک ٹول بھی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کو کیسے پرکھتی ہے؟ آئیے اسے ایک دلچسپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ بھلا عقیدے جیسی ذاتی چیز کی سچائی اور اصلیت کو کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب ایک پرانی کہانی میں چھپا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک خاندان کے پاس نسلوں سے ایک ہار چلا آ رہا تھا جسے وہ خالص سونا سمجھتے تھے۔ وہ ان کی سب سے قیمتی ملکیت تھی، ان کی شان کی علامت۔ لیکن پھر جب ان پر مشکل وقت آیا اور وہ اسے بیچنے کے لیے سنار کے پاس لے گئے تو ان پر یہ حقیقت کھلی کہ جسے وہ نسلوں سے خالص سونا سمجھ کر سنبھالے ہوئے تھے وہ دراصل کھوٹا پیتل تھا۔ تو سنار نے اسے دیکھتے ہی یہ حقیقت کیسے جان لی؟ کیونکہ اس کے پاس ایک خاص کسوٹی کا پتھر تھا۔ یہ ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جس پر سونے کو رگڑنے سے اصلی اور نکلی کا فرق فوراً واضح ہو جاتا ہے۔
اور بالکل یہی کام سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ جس طرح وہ پتھر سونے کو پرکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ 4 آیتیں ہمارے عقیدے کو پرکھتی ہیں۔ خدا کا کوئی بھی تصور، کوئی بھی خیال اگر ان 4 آیتوں کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو سمجھ لیں کہ وہ خالص سونا نہیں ہے، اس میں کھوٹ ہے۔ تو آئیے اب اپنے ابتدائی سوال پر واپس چلتے ہیں۔ اس گہری سمجھ کے بعد کیا یہ سورت اب بھی ایک شارٹ کٹ ہے یا یہ طاقت کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے؟ 1/3 قرآن کے برابر ثواب، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ علماء اس کی وضاحت اکثر یوں کرتے ہیں کہ قرآن کا پیغام بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے توحید یعنی خدا کی تعریف، دوسرا ہے احکامات یعنی زندگی گزارنے کے اصول، اور تیسرا ہے قصے یعنی تاریخ اور اس سے ملنے والے اسباق۔ تو سورہ اخلاص توحید کے پورے حصے کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ تو جب اس کا حقیقی مطلب دل میں اترتا ہے نا، تو ہمارا نقطہ نظر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ یہ نماز کو مختصر کرنے کا ایک طریقہ نہیں رہتی، بلکہ یہ اللہ کا تعارف بن جاتی ہے۔ مشکل وقت میں یہ یاد کرنا کہ اللہ الصمد ہے، دنیاوی پریشانیاں میں سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کو بار بار تازہ کرنے کا ایک طاقتور وسیلے بن جاتی ہے۔ رومی کا یہ قول الصمد کے تصور کی گہرائی کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا انحصار صرف اس بے نیاز خالق پر ہے جو ہر چیز کا سہارا ہے، تو پھر مخلوق کا خوف اور دنیا کی غیر یقینی صورتحال کا ڈر دل سے خود بخود نکل جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، لیکن اب یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ قرآن کے اس بنیادی متن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ کیا یہ ہماری نمازوں کا ایک شارٹ کٹ ہے یا ہماری زندگی کے لیے طاقت کا ایک دائمی سرچشمہ؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔